میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں گا، میں اس کے پاؤں چوموں گا، میں اس کے ہاتھ چوموں گا جو میری زندگی بدل دے، جو مجھے اللہ سے ملا دے۔ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، کیوں نہیں آ رہا اللہ؟ میرے دل میں کیوں نہیں آ رہا؟ یقیناً آپ ان کے حلیے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو میں نے تعارف کرایا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ان کے یہ فرزند ہیں۔ تو وہ جیسے ذکر کیا کرتے تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے، تو میں وہ کرنے کی نقل کی کوشش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے ملانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے ملنے والے طلبگار بہت ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسن، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت اور ان کا تعارف، اور جو جان کر آپ کو یقیناً ایک سبق بھی ہوگا اور ایک داستان بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کراؤں کہ یہ فرزند ہیں حضرت مولانا محمد یوسف علی خان صاحب، فاضل دارالعلوم دیوبند مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب رانا محمد سولت صاحب۔ یقیناً آپ ان کے حلیے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو میں نے تعارف کرایا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ان کے یہ فرزند ہیں، تو یقیناً جب مجھے بھی معلوم ہوا تو میں بھی ایک دم سے حیران پریشان ہوا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یقیناً ان کو ان کی مسند پر ہونا چاہیے تھا، یقیناً ان کو سر پر امامہ باندھ کر اپنے والد کے طرز پر زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ملک کو چھوڑ کر باہر ملک چلے گئے اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنا مکمل حلیہ تبدیل کر لیا؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے، اور ایسی کون سی ایسی دردناک کہانی یا ان کے دل میں کون سی ایسی بات ہے جن کی وجہ سے یہ اس راہ سے دور ہٹ کر دوسری جانب چلے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے، اور مطلب آپ کو تو مسند پر ہونا چاہیے تھا، آپ تو مسند نشین ہونا چاہیے تھا آپ کا تعارف، آپ کے والد صاحب کا تعارف، یقیناً دارالعلوم دیوبند کا نام سن کر ایک ویسی خوشی ہوتی ہے، پھر وہاں کا فاضل، اور اس کے بعد ان کے دنیا سے چلے جانا، اور اس کے بعد آپ ان کے جانشین ہیں، تو آخری آپ کو تو وہی حلیہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ حلیہ کیوں اپنایا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ کو اچھا لگا کہ آپ میرے سے بات کریں۔ الحمدللہ جو بھی انسان مسلمان ہوتا ہے اس کی تڑپ اور دل کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب یقیناً ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے گھرانے سے یا ایسے والدین جن کی نسبت سے آپ کا ایک اچھا تعلق رہا ہو، تو اور ان کے ساتھ آپ نے ایک ایسا وقت گزارا ہو، تو اس سے آپ کا زیادہ قریبی آپ نے اللہ تعالیٰ کی قربت کو دیکھا ہوتا ہے، تو آپ کی تڑپ ہمیشہ سے رہتی ہے۔ تو بعض اوقات حلیے کے ساتھ انسان کا اندر سے وہ نہیں ہوتا۔ میں یقیناً گناہ گار ہوں، میں ان کی جوتی اور ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں جو وہ تھے۔ ان کی اگر آپ ان کے قریب ہم رہے ہیں تو جیسا ہم نے ان کو دیکھا اور پایا کہ مکمل طور پر شریعت کے پابند اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں وقت گزارنے والے انسان تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ پایا بھی، اور ظاہر ہے جس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہے تو وہ لمحات ایسے تھے کہ اس وقت ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گناہ جو ہے یا کوئی بھی شیطانی خیال بھی ہمارے ذہن میں پھٹکنے نہیں پاتا تھا، آتا بھی تھا تو نکل جاتا تھا۔ اچھا سولت صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب ایک بہت عظیم شخصیت تھے، اور یقیناً ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن اب آپ کو ان کی ان خدمات کو اور ان کی باتوں کو متواتر انداز سے اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تاکہ لوگ دوسرے دیکھ کر بھی آپ کو یہ کہیں واقعی یہ فلاں صاحب کا، مولانا صاحب کا فرزند ہے۔ تو آپ کو، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو اپنے والد صاحب میں جو چیزیں ظاہر آپ کو نظر آئی تھی، تو آپ نے ان کو اپنانے کی کیوں نہیں کوشش کی؟
جی ایسا نہیں کہ میں نے کوشش کی لیکن اصل میں جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب تک وہ ہمارے سروں پہ رہے تو ان کو ہم نے پرفیکٹلی پایا کہ مکمل دیندار انسان جیسا مطلب ہماری اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان جیسا شخص میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی نہیں دیکھا کہ اتنا نیک اور اتنا پرہیزگار اور اتنا پرفیکٹ انسان جو اللہ کے اصولوں پہ مکمل زندگی گزارے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں اچھا، نہ یہ کرنے والا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے ویسا استاد نہیں ملا، تو یہ سارے علماء کرام آپ کے والد کی جگہ پہ ہیں اور میں آپ کے چھوٹے بھائی کی جگہ پہ ہوں، تو مجھ سے تو سیکھنے کا حق نہیں. لیکن ویسے ایک بات کروں کہ یہ علماء کرام آپ ان کے پاس جایا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے حاصل کریں وہی چیزیں جو آپ کو ہو سکتا ہے والد صاحب میں نظر آئیں یا ادھر بھی نظر آئیں گی، تو آپ ہمت کر کے وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جاتا نہیں، میں بیٹھتا بھی ہوں. میں علماء کرام کے پاس میرا ربط بھی رہتا ہے، میں دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں تو گناہ گار، میں بہت گناہ گار ہوں، نہ میرے میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے، لیکن جو والدین سے جو میں نے سیکھا یا جو مجھے ملا، جو فیض ملا یا چیز، تو مجھے مطلب ایک روحانیت محسوس ہوتی تھی. تو اب میں کسی کے پاس جاتا ہوں نا تو وہ دیندار ضرور ہوتا ہے، علماء عالم بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس علم بھی بہت ہوتا ہے یا متقی بھی ہوتے ہوں گے اپنے حساب سے، لیکن مجھے کوئی روحانیت محسوس نہیں ہوتی. جیسے انسان کی جیسے میں اپنے والدین سے والد صاحب سے سنتا تھا کہ کسی کی نظر بھی جو ہے وہ انسان کی زندگی کی گناہوں کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. اچھا، آپ جو روحانیت کی بات کریں تو آپ کو اپنے والد صاحب میں ایسی کون سی روحانیت نظر آئی کہ جو آپ کسی بھی باقی علماء کرام میں، بلکہ پوری دنیا ایک طرف اور آپ اپنے والد صاحب کی اس روحانیت کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن وہ ایسی روحانیت کون سی ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو؟ جی دیکھیں، وہ ایک میں کسی کو کمتر نہیں کہہ رہا، سب ان سے بہتر بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے میری نظر کمزور ہو، میں کمتر ہوں، یا مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا استاد ملے جس سے مجھے اللہ کے قرب کا وہ ذریعہ ملے جو میرے والد سے ملا. آپ نے جیسے میرے والد صاحب کی بات کی تو وہ ایک چلتا پھرتا اللہ کا ذکر تھا ان میں، اللہ کی عبادت تھی ان میں. رات اور ساری رات وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا تھا. لا الہ الا اللہ کا وہ ذکر کرتے تھے، اور ہم رات کو دیکھتے تھے کہ رات کو لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے لا الہ الا اللہ کی ذکر کی آواز آتی تھی. رات کو آنکھ کھلتی ہے، ایک کروٹ لیتے تھے تو وہ ایک کروٹ پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ہو کے ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کا. ہم سو جاتے تھے، دوبارہ آنکھ کھلتی تھی، وہ دوسری کروٹ لے کے لا الہ کا ذکر جاری تھا. تیسری دفعہ اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے وہ کھڑے ہو کے نفل عبادت فرما رہے ہیں. تو ہماری زندگی اسی طرح سے گزری. ہم نے کبھی نہیں ان کو دیکھا کہ کبھی وہ عبادت سے علیحدہ ہوئے ہوں، اور اکیلے بیٹھ کے اپنے اس عبادت میں اس طرح منہمک ہوتے تھے کہ ان کو دنیا و مافیہ کا کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آس پاس کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے. اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، ان کا صرف ربط اللہ سے ہوتا تھا، اور اس ربط کی وجہ سے وہ ربط ہمارا بھی اس وقت جاری رہا. تو ان چیزوں میں وہ جیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ ان کی جو آواز ہے وہ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے. تو اس کو بھی اگر مطلب میں ان کی نقل بھی کرنا چاہوں نا تو اس کا اتنا سحر مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں اس سے نکل نہیں پاتا. وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا واقعی میں کوئی ربط قائم ہو گیا. تو وہ ربط کیسے قائم ہوا؟ وہ ان کے ربط کی وجہ سے قائم ہوا. ان کی یہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہ الفاظ اور وہی انداز بھی اپنانا چاہیں تو وہ مطلب سحر طاری ہو جاتے، تو اگر آپ اس طرح کا انداز یا وہ کچھ ہمیں تھوڑی بہت ایک اس کی چاشنی مل جائے گی اگر، تو آپ کو اگر آتا ہے اس طرح تو آپ اگر ہمارے سامعین کو بتا دیں. بس ان کا طریقہ کار تھا، وہ میں نے چونکہ دیکھا. وہ ان کی طرح پرفیکٹ تو شاید میں نہیں کر سکتا. میں کوشش کرتا ہوں اگر اکیلا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ آ جاتی ہے یا کچھ آ جاتا ہے، یا اس کو مطلب اس طرح کی کوئی چیز مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے تو میں شاید نہیں کرتا. لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اس کی وجہ سے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شاید
اس طرح سے ذکر کرنے سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کو بہت زیادہ ثواب پہنچے، اور اس طرح سے وہ جو روحانیت مطلب میں نہیں پا سکا شاید کسی اور کو مل جائے، تو میں کوشش کر سکتا ہوں کہ جس طرح سے وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، تو ان کا ایک انداز تھا وہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا بچپن سے، جیسے ان کو دیکھتے رہے، تو وہ الحمدللہ آج بھی اس کا میرے ذہن میں گونجتا ہے، دماغ میں گونجتا ہے، وہ اسی طرح سے پھر اگر مجھے کچھ وقت ملے، گناہ گار ہوں، کبھی کوئی وقت ملے تو وہ کونے میں بیٹھ کے بالکل تنہائی میں وہ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ کے ساتھ ربط تھوڑا سا ضرور قائم ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے کوئی آنسو اور قطرہ نکل آئے، اس وقت انسان اگر اللہ سے معافی مانگ لے، گناہ گار ہوں، میں خود گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں میں، ظاہر ہے جن کا نام لے رہا ہوں ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں، اور ان کا نام ڈبو رہا ہوں، سمجھ لیں کہ میں جس حساب سے مجھے ہونا چاہیے یا میں جو کرنا چاہیے، تو لیکن خواہش میری یہی ہے کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں اور ان کی طرح سے مجھے ہو، لیکن ظاہر ہے انسان ہوں، بھٹک جاتا ہے انسان، جب انسان بھٹکتا ہے تو پھر اس کو رہبر کی تلاش ہوتی ہے، جب وہ نہیں مل پاتا، کہیں دیکھتا ہے ادھر ادھر، پھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے، تو پھر اپنے اس میں لگا رہتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے، پھر ثواب بھی کرتا ہے، پھر کچھ مطلب یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بھی اور اپنے اعمال کی بھی، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ تو وہ لا الہ کا ذکر کا آپ نے کہا، تو وہ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ انتہائی یکسوئی کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ۔
مجھ جیسا گناہ گار اگر نقل کر کے اللہ تعالیٰ میرے اندر رقت پیدا کر سکتا ہے، ایک ایسے شخص کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ جس کی قربت تھی اللہ کے ساتھ، میں آنکھیں بند کروں، میں اس کیفیت کو سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایسے بیٹھتے تھے، ایسے ذکر کرتے تھے، اگر میں اس کیفیت کو سوچ کے میرے دل پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے، تو آج کے نیک لوگ کہاں ہیں؟ کس سے ملوں؟ کس کے پاس جاؤں میں؟ سارے بناوٹی لوگ ملتے ہیں، ساری دنیا کھاؤ پی رہے، پیسہ بنانے کے چکر میں ہے۔ میرے باپ نے کبھی نہیں پیسے کی طرف دیکھا، محنت کی زندگی میں، اتنا ہی کمایا جتنا کھانے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے، مطلب کیوں کسی بھی جائیں عالم کے پاس باتیں سننے کو ملیں گی، عمل کہیں نہیں ملے گا۔ کس کے پاس، کسی دیندار کے پاس آپ بیٹھیں، اس سے یہ چیز نہ ملے آپ کو، تو کیا فائدہ ایسے دیندار کے پاس بیٹھنے کا؟ مجھے بٹھائیں ایسے دیندار کے پاس، میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں گا، میں اس کے پاؤں چوموں گا، میں اس کے ہاتھ چوموں گا، جو میری زندگی بدل دے، جو مجھے اللہ سے ملا دے۔ ہر انسان، ہر گناہ گار کی خواہش ہے کہ وہ ایسے انسانوں سے ملے جو اس کو اللہ سے ملا دے۔ اللہ سے ملانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے ملنے والے طلبگار بہت ہیں، میرے جیسے گناہ گار ہیں، کروڑوں لوگ ہوں گے۔ دنیا دین سے بالکل ہٹ چکی ہے، علماء ہٹ چکے ہیں، پتہ نہیں کون سا کوئی ہیرا کہاں پہ چھپا بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کسی نے کسی طرح سے چھپایا ہوا ہے، کسی نے ویڈیو نہیں بنانی، کسی نے کوئی کام نہیں کرنا۔ کل کو اللہ نے پوچھا کہ تمہاری وجہ سے میرے جیسا انسان تمہاری تبلیغ سے بچ گیا، میں ان گناہوں میں مبتلا رہا تیری وجہ سے، تیرے ویڈیو نہ بنانے کی وجہ سے، کیا وہ جواب دے سکے گا؟ صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، پتہ نہیں کہاں سے کس کو کیا مل جائے۔ دین اللہ کی چیز لے کے آئیں تو آج بھی وہ دین وہی ہے، وہی اللہ ہے، ہم لوگ گندے ہیں۔ ہمارے علماء میں وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جہاں سے میں جاؤں اور مجھے اللہ نظر آ جائے، اللہ مل جائے۔ میں نقل کر کے ایسی چیز لے سکتا ہوں، اصل کیا چیز ہوگی؟ وما علینا الا البلاغ۔ پلیز بند کر۔ سہولت صاحب، ماشاء اللہ میرے پاس تو الفاظ نہیں آپ کی یہ تمام باتیں سن کر، یقیناً بہت ہی ایسی آپ باتیں کریں، عالمانہ باتیں کریں، تو آخر یقیناً یہ عوام بھی سوال کرے گی کہ آپ ماشاء اللہ اس حد تک مطلب آپ کی یہ کیفیت، آپ کا یہ انداز، آپ کی گفتگو، تو میرے خیال میں اب وقت کو بدلنا چاہیے، یا آپ کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اور دیکھیں جو بھی ہو گیا، جیسے ہو گیا، تو ہم بھی ایسے ہی تھے جب میں پروگرام شروع داڑھی میم نے بھی کاٹی ہوئی تھی، جو بھی تھا بہرحال، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان معافی مانگتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ آج کے بعد پکی توبہ۔ تو آپ نے بڑے ایک عاجزی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، مطلب آپ کی گفتگو ہوئی، تو کیا خیال ہے مطلب کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، یا ارادہ ہے، یا کرتے ہیں؟ مطلب ایک دفعہ آپ کھل کے، مطلب کیا کہتے ہیں آپ بھی، اللہ جیسے آپ کے والد صاحب کہتے تھے کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، تو آج کیا ارادہ کرتے ہیں اور آج کیا چاہتے ہیں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ایک ایسا؟ ایک مجھ جیسے گناہ گار مسلمان کا کیا ارادہ ہوگا اور کیا وہ چاہے گا؟ کون سا مسلمان ہوگا جس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ گناہوں سے تائب ہو اور اللہ کی طرف چلا جائے؟ بات وہی ہے کہ میں تو اپنی اسی طرح سے چھوٹی موٹی کوشش تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ کوشش میری یہ بھی ہوتی ہے کہ میں مطلب جو بھی لمحات ملیں ذکر اللہ کا کرنے کی کوشش ضرور کریں، یہ میری ہر بندے سے خواہش بھی ہوگی۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے والد صاحب کی اسی طرز عمل پر زندگی دوبارہ گزارنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمیں ایک اور انمول ہیرے میں اضافہ ہو جائے گا، میری اپنی خواہش ہے۔ تو اس خواہش کی یقیناً دل سے ایک بات کر رہا ہوں۔ نہیں انشاءاللہ ایسا میں نے پہلے بتا دیا کہ خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، تو میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں نے پہلے کبھی کوشش نہیں کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ میں باہر چلا گیا تھا، کینیڈا چلا گیا، وہاں میں نے 20-22 سال گزارے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے علماء وہاں بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ، لیکن وہاں پہ ٹائمنگ کا ایسا ایشو ہوتا ہے
کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا صبح سے لے کے شام تک آپ کن اعمال میں گزارتے ہیں، کیسا ہوتا ہے. اور لیکن جب آپ یہ اس اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے مشکلات بھی آتی ہیں اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے. اور پھر انسان، اور میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی دیکھی ہے، انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ ان کے ساتھ لوگ کرتے بھی رہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل جاری رہنا چاہیے. تو ظاہر ہے انشاءاللہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے، آپ سے بھی دعا ہے، لوگوں سے بھی میری التجا ہے، کسی عالم، کسی متقی شخص کی نظر مجھ پہ پڑے اور وہ میرے لیے دعا کر دے تو میرے لیے یہ نجات ہوگی. انشاءاللہ. میں یقیناً جتنے بھی سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو یقیناً قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی ہیرے ہیں. تو بس بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ مطلب ایک عالم کے بیٹے ہیں. ہوتا ہے، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جیسے سہولت صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا مکمل ارادہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کا پروگرام اس طرح اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب اگلی دفعہ ملیں گے تو جیسے آپ چاہتے ہیں ان کو، جس طرح آپ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ ویسے ہی ملیں گے. اور مکمل ہم یہ چاہیں گے کہ جیسے ان کے والد صاحب کی زندگی تھی، جس طرح ان کے والد صاحب دین کا کام کر رہے تھے، یقیناً دین کے کام تو ہر فرد کرتا ہے، لیکن اس نہج پر تو ہم کوشش کریں گے، خواہش رکھتے ہیں. اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ.